ایک شخص برسوں نماز نہیں پڑھتا اور پھر تائب ہو کر نماز باقاعدگی سے پڑھتا ہے، اس کی گزشتہ چھوٹی ہوئی نمازوں کے بارے میں عرض کر دیں کہ وہ کیا کرے۔ سوال نمبر 2، داڑھی کے سائز کے بارے میں کوئی حکم ہے یا بس داڑھی ہونی چاہیے؟ 2 سوال ہو گئے۔ آخری سوال چونکہ آسان ہے اس لیے میں اس کا جواب پہلے دوں گا، کیوں جی امتحان کا یہی اصول ہے نا، جس سوال کا جواب آسان ہو وہ پہلے دیں۔ تو یہ داڑھی کے بارے میں جو سوال ہے، تو میرے بھائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے، منڈوانے کے بارے میں کبھی نہیں کہا اور کاٹنے کے بارے میں بھی نہیں کچھ کہا، رکھنے کے بارے میں کہا کہ رکھ لو۔ الفاظ آپ کے کیا ہیں؟ آف اللحا، ارج اللحا، ارخ اللحا، اوف اللحا، وفر اللحا، یہ بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں۔ سب کا خلاصہ یہ ہے کہ داڑھی کو اس کی حالت پہ چھوڑ دیں، داڑھی جدھر جا رہی ہے اسے جانے دیں، کنگھی کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تیل لگانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن کنگھی کی جگہ پہ یا کنگھی کے ساتھ کینچی لگانا یا اسرا لگانا، ان چیزوں کی اجازت میرے بھائی نہیں ہے۔ داڑھی منڈوانا پرانے تمام علماء کرام کے نزدیک حرام ہے اور ان کا اس بات پہ اتفاق ہے۔ داڑھی میرے بھائیوں صرف سنت نہیں ہے، سنت کس کو کہتے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کو۔ تو آپ نے داڑھی رکھی سنت ہے، لیکن کیا صرف داڑھی رکھنے پہ اکتفا کیا یا رکھنے کا حکم بھی دیا؟ جی حکم بھی دیا۔ اب داڑھی رکھنا واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، لازمی ہو گیا، ضروری ہو گیا۔ 5 ٹائم کی نمازیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ کی سنت ہیں، اور پڑھنے کا حکم دیا، نماز پڑھنا فرض ہے، واجب ہے، لازمی ہے۔ داڑھی رکھی ہے سنت ہے، رکھنے کا حکم دے دیا، کیا ہو گیا؟ فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، لازمی ہو گیا۔ تو اسے میرے بھائی داڑھی بالکل نہ منڈوائیں اور کٹوانے کی کوششوں سے بھی پرہیز کریں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ آپ نے اپنی داڑھی کاٹی ہو یا کاٹنے کی طرف رہنمائی فرمائی ہو۔ ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ آپ دائیں بائیں سے داڑھی کے بال لیا کرتے تھے، لیکن وہ روایت ضعیف ہے، مشکوک ہے، ناقابل اعتبار ہے، ناقابل اعتماد ہے، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ 1-2 صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ وہ داڑھی جو ہے کاٹ لیا کرتے تھے ایک مٹھ کے بعد، لیکن میرے بھائی وہ صحابہ کرام کا ذاتی عمل ہے، جب حدیث موجود ہو وہاں صحابہ کرام کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہاں جہاں پہ حدیث موجود نہ ہو وہاں صحابہ کرام سے رہنمائی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آتے ہیں نماز کے مسئلے کی طرف۔ ایک آدمی برسوں سے نماز نہیں پڑھتا تو اس کا کیا حکم ہے؟ میرے بھائی پہلے نمبر پہ یہ بات ذہن میں رکھیں، جو برسوں سے نماز نہیں پڑھ رہا وہ اگر نماز کے وجوب کا منکر ہے، کہتا ہے نماز ضروری نہیں ہے، تو ایسا آدمی تمام علماء کرام کے نزدیک کافر ہے۔ جو نماز کو واجب ہی نہیں مانتا وہ تمام علماء کرام کے نزدیک کیا ہے؟ کافر ہے۔ وہ کہتا ہے ضروری نہیں ہے، جو پڑھنا چاہے پڑھ لے، کبھی پڑھ لے کبھی نہ پڑھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے بڑا۔ تو ایسا آدمی تمام علماء کرام کے نزدیک کافر ہے۔ دوسرا آدمی وہ ہے جو کہتا ہے میں مانتا ہوں کہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، یہ لازمی ہے، لیکن کیا کروں، کاروبار بھی کرنا ہوتا ہے، بیگم کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے، اتنے لوگوں کو ٹائم دینا ہوتا ہے، تو اللہ کو رہنے دے، باقی سب کو دے دیں۔ بھئی بیگم کو بھی ٹائم دینا ہے، دکان کو بھی دینا ہے، اولاد کو بھی دینا ہے، سکول کو بھی دینا ہے، تو ایک اللہ ہے، بس اللہ کو چھوڑ دو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جبکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیوں کیا ہے؟ 27واں پارہ سورہ ذاریات، اللہ کہتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے تمام جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب میرے بھائی اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اب چاہیے یہ تھا کہ ہم 24 گھنٹے اللہ کی عبادت کرتے جیسے فرشتے کرتے ہیں، لیکن رب کی مہربانی ہے کہ رب نے نرمی فرمائی، رب نے ہم سے صرف 1 گھنٹہ مانگا ہے۔ کتنا؟ 5 نمازوں پہ کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 1 گھنٹہ۔
باقی 23 گھنٹے میں معاف کر دیا، جاؤ کاروبار کرو، بیگم کے پاس بیٹھو، بچوں کے پاس بیٹھو، اور اب ہم اللہ کو 1 گھنٹہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ حالانکہ اللہ نے پیدا کاروبار کے لیے نہیں کیا تھا، کس لیے پیدا کیا تھا؟ عبادت کے لیے۔ قرآن پاک میں اللہ نے بتایا ہے، اور اللہ نے پیدا کرنے کا یہی ایک مقصد بتایا ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں نا محبت میں آ کے، عقیدت میں آ کے، کہ اللہ نے کائنات بسائی ہے اپنے محبوب کی خاطر، لیکن 27واں سپارہ سورہ ذاریات پڑھ لیں، وہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، محبوب کی خاطر نہیں اللہ کہہ رہا۔ اللہ کہہ رہے میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے محبوب کو بھی میں نے اسی لیے نبی بنایا ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ یہ قرآن پاک ہے، اور وہ من گھڑت روایت ہے جو لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے کہ اللہ نے کہا کہ محبوب آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو پیدا ہی نہ کرتا۔ محبت و عقیدت کے نام پہ ممبر و محراب پہ ایسی روایات بیان کرتے ہوئے احتیاط نہیں کی جاتی، اسی کے اوپر افسوس ہے۔ تو بہرحال اللہ نے اپنی عبادت کے لیے میرے بھائیوں پیدا کیا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ 5 ٹائم کی نمازیں باقاعدگی کے ساتھ ادا کریں۔ اب جو ادا نہیں کرتا، میں نے گزارش کر دی اگر نماز کے وجوب کا منکر ہے تو سب کے نزدیک کافر ہے، اور اگر وہ کہتا ہے کہ میں واجب مانتا ہوں لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یا کوشش کرتا ہوں لیکن کیا کروں، 100 بہانے کرتا ہے، تو ایسا آدمی امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک، کون سے امام کے نام لے رہا ہوں؟ امام احمد کے نزدیک وہ کافر ہے۔ جو مسلسل جان بوجھ کر نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے، چاہے واجب مانتا ہے۔ تو کیا کریں گے امام صاحب؟ پھر اس کو عدالت میں بلائیں، قاضی کے سامنے حاضر کریں، قاضی اس کو سمجھائے، توبہ کرنے کا موقع دے، اگر وہ نماز پڑھنے کے بارے میں وعدہ کرے تو چھوڑ دیں، ورنہ اس کی گردن اتار دیں۔ جنازہ پڑھیں؟ نہیں، جنازہ نہیں پڑھنا کیونکہ کافر ہے۔ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں؟ نہیں کیونکہ کافر ہے۔ کفن پہنائیں گے؟ نہیں کیونکہ کافر ہے۔ یہ کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک۔ اب آتے ہیں امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک۔ یہ 2 امام کہتے ہیں کہ جو جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھتا اسے عدالت میں بلائیں اور قاضی اسے سمجھائے کہ نماز پڑھا کرو، اگر وعدہ کرے کہ آئندہ پڑھوں گا تو چھوڑ دیں، اور اگر وعدہ نہ کرے تو گردن اتار دیں، قتل کر دیں۔ کیوں جی کافر ہے؟ کہتے نہیں کافر نہیں ہے، لیکن ایسا آدمی زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتا۔ جنازہ پڑھیں؟ پڑھ لو کیونکہ مسلمان ہے، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کریں، کر سکتے ہیں، لیکن نمازیں پڑھے بغیر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف۔ جی آپ کیا کہتے ہیں اس بارے میں جو نماز نہیں پڑھتا؟ کہتے ہیں کہ جو نماز نہیں پڑھتا اسے گرفتار کیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے۔ جس دن وعدہ کرے کہ آئندہ نماز پڑھا کروں گا اس دن چھوڑ دیں، ورنہ جیل میں ہی رہے حتیٰ کہ موت کا فرشتہ پہنچ جائے۔ چاروں اماموں میں سے کسی امام کے نزدیک بے نماز آدمی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ سڑکوں پہ ایسے عذاب پھرتا رہے، کاروبار کرتا رہے، نہیں۔ امام احمد کے نزدیک قتل کرو کافر ہے، امام مالک امام شافعی کے نزدیک قتل کرو کافر نہیں ہے لیکن زندہ نہیں رہ سکتا، امام حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جیل میں ڈال دو۔ میرے بھائیوں دیکھیں کہ صحابہ کرام کے ہاں جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ کتنا بڑا مجرم ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں، عبداللہ بن شقیق رحمہ اللہ سے، تابعی ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ رہے ہیں، بتاتے ہیں کہ صحابہ کرام کسی بھی نیک عمل کے ترک کو کافر نہیں سمجھتے تھے، کفر نہیں سمجھتے تھے، سوائے نماز کے کہ نماز کے ترک کو کفر سمجھتے تھے۔ کون؟ صحابہ کرام کا عقیدہ، صحابہ کرام کا۔ میرے بھائی اب سوچئے، آپ کی بیگم نماز نہیں پڑھتی، آپ کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے، آپ کے جوان بیٹے نماز نہیں پڑھتے، اور آپ مطمئن ہیں کہ میرا ایک بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، ایک انجینئر بن رہا ہے، ایک کو میں نے دکان کھول دی ہے، ایک کو میں نے سیمنٹ کی ایجنسی لے دی ہے، بڑے مطمئن پھر رہے ہیں آپ،
اور نمازیں یہ بیٹے جن پہ آپ مطمئن ہیں، ڈاکٹر ہو یا انجینئر، یہ کما کے کس کو کھلائیں گے؟ اپنی بیگم اور بچوں کو. اور جب آپ فوت ہو جائیں گے، چونکہ نماز پہ آپ نے نہیں لگایا، آپ کے لیے دعائیں نہیں کریں گے. آپ کو ان کی طرف سے گناہ تو مل سکتا ہے، ثواب نہیں ملے گا. تو میرے بھائی، اپنی اولاد کی وہ تربیت کریں جس تربیت میں آپ کو بھی فائدہ ہو. آپ صرف اس کی بیگم کا فائدہ کر رہے ہیں کہ ڈاکٹر بنے اپنی بیگم کو کھلائے، ڈاکٹر بنے اپنے بچوں کو کھلائے. میں کہتا ہوں آپ اپنا فائدہ بھی کریں. آپ کے بیٹے سے آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے. یہ تب ملے گا جب آپ اسے نمازی بنائیں گے، جب آپ اسے قرآن پاک کی تلاوت سکھائیں گے، جب آپ اسے قرآن پاک کا ترجمہ پڑھائیں گے. تو بہرحال جس کی نمازیں برسوں کی رہ گئی ہیں تو وہ اب کیا کرے؟ جناب عمر فاروق، جناب سعد بن ابی وقاص، جناب عبداللہ بن مسعود اور دیگر کئی ایک صحابہ کرام اور علماء کرام کے نزدیک جس نے جان بوجھ کے نمازیں ترک کی ہیں، قضا کر دی ہیں، وہ اب یہ نمازیں نہیں پڑھے گا. کیوں نہیں پڑھے گا؟ جی سہولت ہے. کہتے ہیں سہولت نہیں ہے، جرم اتنا بڑا ہے کہ اب پڑھتا بھی رہے تو ان نمازوں کی تلافی نہیں ہوگی. کیونکہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ نے نماز کا وقت مقرر کیا ہے. جیسے نماز کے وقت کی ابتدا ہے ایسے اس کی انتہا بھی ہے. جیسے زور کی نماز آپ دن کے 10 بجے نہیں پڑھ سکتے، ایسے ہی قضا ہونے کے بعد بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ان علماء کرام کا موقف ہے. دیگر کئی ایک علماء کرام کہتے ہیں قضا دینی چاہیے، امید ہے کہ اللہ قبول کر لے گا، لیکن ٹائم پہ نہیں پڑھی اس کا گناہ ملے گا. تو بہرحال میرے بھائی، جس کی نمازیں رہتی ہیں 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی، وہ اب سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ سے دعائیں کرتا رہے، اللہ کے سامنے گڑگڑاتا رہے، اور آئندہ نماز باقاعدگی سے پڑھے اور نفل نمازیں کثرت سے پڑھتا رہے. اور جس کی نمازیں 1 دن کی، 2 دن کی، 3 دن کی رہتی ہیں تو وہ ان کی قضا کر لے. زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ یہاں پر ہر مسجد میں لوگ زوال کے وقت میں بھی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہاں جی، زوال کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ جی جب سورج آسمان کے عین وسط میں آ جائے، جب کسی چیز کا سایہ نہ ہو، تو اس وقت نماز کا وہ ممنوع وقت ہے جس میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں، جب سورج ڈھلنا شروع ہو جائے، جب سورج مغرب کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے، پھر آپ کو دوبارہ نماز پڑھنے کی اجازت مل جائے گی. لیکن جب تک سورج آسمان پہ ہے، عین وسط میں، کسی چیز کا سایہ نہیں ہے، اس وقت نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. باقی رہا بھائی کا یہ سوال کہ یہاں پہ لوگ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں، تو اس کا جواب میں نے کل بھی دیا تھا کہ ممنوع اوقات میں، مکروہ اوقات میں وہ نمازیں ادا کی جا سکتی ہیں جن نمازوں کا کوئی کیا ہو، سبب ہو. مثلا طواف کی 2 رکعتیں، حدیث ابو داؤد شریف کی، ابن ماجہ کی، دیگر کتب میں بھی آئی ہے. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یا بنی عبد مناف لا تمنعوا احدا طاف بهذا البيت وصلى في اية ساعة شاء من ليل او نهار. مکہ والوں سے آپ کہہ رہے ہیں، بیت اللہ کے متولیوں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی کو بھی طواف کرنے سے نہ روکو، طواف کے بعد کی 2 رکعتیں ادا کرنے سے نہ روکو، دن ہو یا رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، کوئی بھی گھڑی ہو. تو اس سے پتا چلا کہ طواف کی 2 رکعتیں کسی وقت بھی پڑھی جا سکتی ہیں. ایسے میرے بھائیو صحیح حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مینا میں تھے. مینا کی مسجد کا نام لیں، مسجد خیب میں تھے، مسجد خیب میں تھے. صبح کی نماز پڑھائی آپ نے، سلام پھیر کے دیکھا تو مسجد کے آخر میں 2 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، نماز میں شامل نہیں ہوئے. آپ نے بلا لیا،
تم لوگوں نے ہمارے ساتھ نماز کیوں نہیں پڑھی؟ وہ کانپنے لگے، کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ہم نماز پڑھ کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا آئندہ ایسے نہ کرنا، جب تم مسجد میں آؤ اور نماز تم نے پہلے پڑھ لی ہو تو مسجد کی جماعت کے ساتھ شامل ہو جاؤ، یہ دوسری نماز تمہارے لیے نفل بن جائے گی۔ کیا بن جائے گی؟ کیا بن جائے گی میرے بھائیوں؟ تو اب یہ اپنی فجر کی نماز پڑھ چکے تھے کہ نہیں؟ اور اب یہ نفل پڑھیں گے تو فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں کہ فجر سے پہلے پڑھ رہے ہیں؟ بولیے، فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں، لیکن اس کا ایک سبب ہے کہ وہ مسجد میں آئے ہیں، مسجد میں جماعت کھڑی ہے، اب مناسب نہیں ہے کہ فرض نماز کی جماعت کھڑی ہو اور آپ پیچھے بیٹھ جائیں، چاہے آپ نماز پڑھ کر آئے ہیں جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں، یہ دوسری نماز آپ کے لیے نفل بن جائے گی۔ تیسرے نمبر پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فجر کی نماز پڑھا کے ہٹے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو دیکھا کہ ایک صحابی کھڑے ہو کے 2 رکعتیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا میرے صحابی کون سی نماز پڑھی ہے؟ کہنے لگے فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں رہ گئی تھی، نہیں پڑھ سکا تھا، وہ اب پڑھی ہے۔ آپ خاموش رہے، اور نبی جب کسی بات پہ خاموش رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عمل درست ہے، صحیح ہے۔ اب یہاں پہ 2 سنتے فجر کی فجر کے بعد ادا کی گئی ہیں، لیکن سبب ہے فجر کی سے پہلے کی 2 سنتے ہیں، عام نفل نہیں ہے۔ ایسے ہی میرے بھائی ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، مسلم وغیرہ میں آئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عصر کے بعد گھر میں تشریف لائے اور جناب ام سلمہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر کے کونے میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وقت کون سا ہے؟ آپ میرے ساتھ ہے نا؟ کون سا وقت ہے؟ عصر کے بعد کا۔ جناب ام سلمہ نے اپنی لونڈی سے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ اور ان کے قریب کھڑے ہو کے یہ کہو کہ ام سلمہ کہہ رہی ہیں کہ آپ نے تو عصر کے بعد نماز پڑھنے سے روکا ہے، اب آپ نماز پڑھ رہے، اور اگر آپ کو اشارہ کریں تو واپس چلی آنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لونڈی کو اشارہ کر دیا، لونڈی واپس چلی آئی۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھ لی تو ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ تم نے میرے پاس پیغام بھیجا کہ آپ عصر کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ظہر کے بعد کی 2 سنتیں رہ گئی تھی، عبد القیس کا وفد آیا تھا، میں ان کے ساتھ مصروف ہو گیا، وہ رہ گئی، میں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ اب میں پڑھ رہا تھا۔ عصر کے بعد کیا پڑھی آپ نے؟ ظہر کے بعد کی سنتیں۔ اگر عصر کے بعد سببی نماز پڑھنا بھی غلط ہوتا تو آپ ان سنتوں کو اور لیٹ کر لیتے، مغرب کے بعد پڑھ لیتے، لیکن آپ نے کب ادا کی ہے؟ عصر کے بعد۔ اور بھی حدیث ہیں، مثلا تحیت المسجد، مسجد کی 2 رکعتیں، آپ مسجد میں داخل ہوئے تو مسجد کے آداب میں سے ہے کہ کوئی نہ کوئی نماز پڑھ کر بیٹھے، نماز پڑھے بغیر نہ بیٹھیں، چاہے فرض نماز پڑھ لیں، سنتے پڑھ لیں، اگر کوئی نماز نہیں پڑھنا چاہتے تو پھر تحیت المسجد کے نام سے 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھی تم میں سے کوئی مسجد میں آئے 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے، فلا یجلس حتی یصلی رکعتین۔ اب اگر کوئی صاحب عصر کے بعد مسجد میں آتے ہیں تو بیٹھنے سے پہلے انہیں چاہیے کہ 2 رکعتیں ادا کر لیں۔ فجر کے بعد مسجد میں آتے ہیں، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں ادا کریں، کسی وقت بھی آتے ہیں تو یہ وہ نماز ہے جو مکروہ اوقات میں آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسے ہی وضو کی 2 رکعتیں ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، بڑی عظیم حدیث ہے، اس میں میرے آپ کے عقیدے کی اصلاح ہے، دھیان سے سنیے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب بلال سے کہا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے جس پہ تمہیں بڑی امیدیں ہیں، کیونکہ میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے جنت میں سنی ہے۔ یہاں پہ میرے پیر صاحب ہوتے، میرے کوئی بزرگ ہوتے، آپ کے نہیں میں کہوں گا کیونکہ آپ ناراض ہو جائیں گے، میں اپنے بزرگوں کی بات کرتا ہوں، یہاں پہ میرے کوئی پیر ہوتے، میرے بزرگ ہوتے تو کیا کہتے کون سا عمل میں بتاؤں، میرا کوئی ایک عمل ہے،
آپ کہہ رہے ہیں کون سے عمل سے آپ کو امیدیں ہیں؟ میرا کوئی ایک عمل ہے، میں اتنے نفلی روزے رکھتا ہوں، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، اتنا صدقہ خیرات کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں. لیکن جناب بلال حقیقی ولی تھے. کیا تھے؟ حقیقی اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ تھے. انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام کوئی ایسا عمل نہیں ہے جس سے مجھے کوئی بہت زیادہ امیدیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جب بھی وضو کرتا ہوں وضو کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھتا ہوں. جب بھی وضو کرتا ہوں، جب بھی، اس میں مکروہ اوقات بھی آ رہے ہیں، جب بھی وضو کرتا ہوں اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی نماز ضرور پڑھتا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بلال اسی لیے میں نے تمہارے قدموں کی آہٹ کہاں سنی ہے؟ جنت میں سنی ہے. تو گزارش یہ ہے میرے بھائی، مکروہ اوقات میں سنوی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں. میں نے کل بھی بتایا تھا، آپ استخارہ کرنا چاہتے ہیں اور جس عمل کے بارے میں استخارہ ہو رہا ہے وہ مغرب سے پہلے طے کرنا ہے. تو اب استخارہ کا طریقہ کیا ہے کہ وضو کریں، 2 رکعتیں پڑھیں، پھر دعا استخارہ کریں. لیکن یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوگا، یہ آپ نے حل کرنا ہے، میں نے حل نہیں کرنا، کہ اگر مغرب سے پہلے آپ کو کام ہے، آپ استخارہ کر رہے ہیں، استخارہ تو ہو جائے گا چلیں، لیکن سوئیں گے کب؟ جب خواب میں بتایا جائے گا کہ استخارے کا نتیجہ کب لیں گے پھر؟ جی ہاں ماشاءاللہ، وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں جن کو صحیح مسائل معلوم ہیں. میرے بھائی یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ استخارے کے بعد سونا ضروری ہے، آپ کو خواب آئے گا، آپ کو کوئی وحی آئے گی، ایسی کوئی بات نہیں ہے. دعائے استخارہ کا ترجمہ تو پہلے پڑھیں، آپ بھی میری تائید کریں گے. دعائے استخارہ کا مطلب یہ ہے، جب آپ ترجمہ پڑھیں گے آپ کو معلوم ہوگا کہ یا اللہ اگر یہ کام، اس کا نام لیں گے آپ، اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ یہ کر دے، اس کو آسان کر دے، اس میں برکت ڈال دے، اس میں خیر پیدا کر دے. اور اگر یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے تو مجھے اس سے دور کر دے اور اس کو مجھ سے دور کر دے اور مجھے وہاں پہ لے جا جہاں میرے لیے خیر رکھی ہوئی ہے، لکھی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر مجھے مطمئن کر دے، راضی کر دے. تو میرے بھائی آپ نے سہارا کیا کہ اگر یہاں پہ بیٹی کا رشتہ کرنا ٹھیک ہے تو یا اللہ یہ کر دے. تو اب آپ نے سہارا کر لیا، 1 بار 2 بار 3 بار، یہ دعا ہے جتنی بار بھی کر لیں، پھر اللہ کا نام لے کے آپ بسم اللہ پڑھ دیں. اگر دل مطمئن ہے پھر بسم اللہ پڑھ دیں، اور اگر دل دھڑک رہا ہے، رکاوٹیں کھڑی ہو رہی ہیں، مسائل پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ یہاں پہ آپ کے لیے خیر نہیں ہے. یہ ہے استخارہ. اور استخارے کا تعلق ماضی سے نہیں ہے، کس سے ہے؟ مستقبل سے ہے، کہ اگر یہ کام بہتر ہے تو یا اللہ کر دے. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں چوری ہوئی تھی، مجھے چور دکھا دے. ٹی وی چینل پہ تو یہی ہو رہا ہے نا، شرک ہو رہا ہے. شرک ہے یہ، غیب کے دعوے. ٹی وی چینل پہ بیٹھا ہوا مولوی یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ سہارا کر کے میں بتاؤں گا چوری کس نے کی تھی، ڈاکہ کس نے ڈالا تھا. یہ کوئی سہارا نہیں ہے، یہ شرک ہے. لیکن چونکہ شرک کو شرک کے نام سے کریں گے تو کوئی بھی آپ کے قریب نہیں آئے گا، اس لیے اس شرک کو کیا نام دیا گیا ہے؟ استخارے کا. کیا نام دیا گیا ہے؟ استخارے کا. تو صحیح استخارہ میں نے بتا دیا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ اگر کوئی مکروہ وقت میں کرنا چاہتا ہے اور اس نے مکروہ وقت کے دوران ہی فیصلہ کرنا ہے تو وہ مکروہ وقت میں یہ نماز